بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیشن 51 ہے اور ہم آج جز 27 کو ختم کر لیں گے، سورہ واقعہ اور سورہ حدید کو ہم دیکھ لیں گے۔ اچھا، آج ہم تھوڑا سا یہ پرانی میں نے سلائیڈ اٹھا لیے کیونکہ تقریباً آئی تھنک 6 ہفتے کے قریب ہی ہیں یا کم و بیش اتنا ہی ہوگا ٹائم۔ رمضان آ رہا ہے تو اس کی ہم نے لاسٹ ٹائم پریپ کی تھی، تو ہم کچھ دیکھ لیں گے سلائیڈس کوئکلی اس کے حوالے سے۔ تو میرے خیال یہ سفیشینٹ ہے کہ بھائی اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم ہمارا پہلا رمضان سے آنے والا رمضان بہتر ہو، ہم اس میں کام کریں، پہلے سے ہی کام کریں اور انشاءاللہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں نا اس برکت والے مہینے میں، اور پھر سنت کو بھی ہم اجاگر کریں، سنت سے ہم لیسنس حاصل کریں اور پھر بہتر سے بہتر۔ تو ایٹ لیسٹ ہم یہ دعا پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے الفاظ ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں، ہم لوگوں کو انشاءاللہ ہم سب کو صحتیاب بھی رکھے اور ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں رمضان میں صحیح سلامت اپنی فیملیز کے ساتھ۔ اور پھر وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایکسٹرا سخی ہوتے تھے، رحم دل ہوتے تھے، جیسے کمر کس کے اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے، سب پریکٹسز کرتے کہ بڑا ایک جس سے نا وہ آ گیا، اور وہ تو پہلے سے شروع کر دیتے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین۔ تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیں گے، میں کچھ نکالوں گا اس کے حوالے سے بھی کہ صحابہ کرام کیسے کرتے تھے اور دوسری چیزیں بھی۔ باقی جو ہے یہ ابن حزم رحم اللہ کی ہے کہ رجب جو ہے وہ مہینہ ہے جہاں پہ ہم اپنے اچھے اعمالوں کے سیڈز پلانٹ کرتے ہیں، شعبان میں ہم ان کو واٹر کرتے ہیں اور رمضان میں ہارویسٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح رجب جو ہے جس میں ہم ابھی ہیں، جیسے ہواؤں کی طرح ہے، شعبان کلاؤڈز کی طرح، رمضان جو ہے مطلب وہی مطلب ایک کمنگ ایک چیز آ رہی ہو تو اس کی اینٹیسپیشن ہے۔ اور یہ تو لاسٹ ایئر کا ہی ہے، تو آئی تھنک ابھی فروری میں ہے میرے خیال ہے جو ہے۔ انشاءاللہ گول سیٹ کریں، میرے خیال ہے اس کا یہی ہے، بیٹر پلان کریں جس طرح ہم پلان کرتے ہیں کام میں، جاب پہ، وٹ ایور نوٹس یوز کریں، یہ وہ پلان کریں، اور کہ بھائی میں قرآن مجید کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا، حدیث وغیرہ جو بھی اپنے اپنی۔ لاسٹ ٹائم بہت پہلے میں نے ایک پلان بنایا تھا، میں نے سورۃ الملک حفظ کی تھی اور 30 اس میں آئے تھے، تو اس طرح کر لیا تھا کہ یار ہر ہر روز ایک آیت یا اس طرح تو ہو گئی تھی الحمدللہ۔ تو اس کے بعد ایک ترتیب بن گئی ہے، اب اسی طرح ہم کوئی بھی اٹھا لیں، یار یہ میں حفظ کر لوں گا یا یاد کر لوں گا، یا سیرہ میں وٹ ایور۔ اور پھر ہم یہ بھی کنٹینیو رکھیں گے سیشنز، آئی تھنک لاسٹ ٹائم بھی رکھے تھے، بڑا اچھا بینیفیشیل رہا تھا۔ تو یہ ہم رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لی ہم نے، اور ہم ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ رحمان تک کمپلیٹ کر لیا تھا، اور جو ابھی آ رہی صورت الواقعہ، اس میں یہ پیر ہے، پیر میں نے سمجھا دیا تھا کہ یہ اس میں جو ہے کہ نبوت، رسالت، وحی وغیرہ کے ٹاپکس مینشن نہیں ہیں، اور مخاطب جو ہیں انسان اور جن ہیں، اور جس طرح جو مضمون یا جو ٹاپکس آئے ہیں وہ اس طرح ہیں، جیسے جنات کا منشن ہے، مرر امیج ہے، عظمت قرآن کے بارے میں ہے، اور اسی طرح جہنم اور دوزخیوں کا جو جس طرح منشن ہوا ہے آرڈر میں، اسی طرح اس کا فلپ منشن ہوا ہے سورۃ الواقعہ میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں، اور ایک ہم مینشن بھی کریں گے، ایک بڑا ورچو بھی ہے میرے لیے بھی، ایک وہ تھا کہ سورہ واقعہ جیسے نا رات میں جو بھی سونے سے پہلے، جیسے سورہ ملک کی بھی ہے کہ قبر کے عذاب سے اس کو وہ ملے گی، آم، کہ بچنے کے لیے جو سورۃ الملک پڑے گا اس سے بچ جائے گا۔ اسی طرح سورہ واقعہ کا بھی ہے اسی طرح، یہ آئے گا ٹاپک مسبحات، اس کو ہم کھولیں گے سارا اس ٹرم کو، تو یہ ان میں سے آتی ہیں 5 اس طرح ہیں، یہ معرف القرآن میں مینشن ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو حافظ ساجد آپ تلاوت کر دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقا یا کریم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہم نے پہلا رکوع کی تلاوت سنی ہے سورۃ الواقعہ کی. اچھا، اس میں کچھ باتیں میں مینشن کر دیتا ہوں، لیکن شروع میں تو اس میں قیامت کے بارے میں ہی ہوا ہے نا، جو واقع ہونے والی چیز تھی، اور وہ سڈنلی وہ اذا وقعت الواقعہ، وہ واقع ہو جائے گی، ہونے والی. اچھا، پھر آگے اس میں جو لیڈنگ اپ ٹو کہ کیا کیا ہوگا، جیسے پہاڑوں کے بارے میں دیکھیں. وہ اچھا، پہاڑ کو ہم فزیکلی بھی کبھی جائیں، کہیں ٹریول کریں، پاکستان، یورپ، جہاں بھی دنیا میں، تو آپ پہاڑوں کو دیکھیں اور ذرا یہ آیتوں کو بندہ نا ایبزارب کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ ایک تو پھٹ پڑے گا ریزہ ریزہ، اور پھر ڈسٹ کی طرح آپ اس کو دیکھیں گے نا تو پھر شاید تھوڑا سا، کیونکہ پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ حشر کے بارے میں کہ قرآن اگر نازل ہو تو پہاڑ کا ذکر کافی آتا ہے، اسی طرح پانی کا ذکر کافی آتا ہے. تو ہمارے پاس یہ ریئل چیزیں ایکسیسیبل ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو جا کے ذرا ہم دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا. یہ اور اس میں اور بھی ہم انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایسا نہیں، پھٹنا نہیں ہے جو بست الجبال بسا، اور پھر اس کے آگے ایسا پھٹ پڑے گا اور ایسا ریزہ ریزہ ہوگا کہ بالکل ہی جو ہے نا مطلب چورا چورا ہو جائے گا. تو اس کو اگر ہم انٹرنلائز کریں تو یہ واقعی میں آیتیں ہمیں بہت ہی جو ہے نا اس کی ہمیں تاثیر وہ جھنجھوڑ کے رکھ دے. اچھا، اس میں ایک اور چیز تھی، میں نے کہا چلیں جہاں جہاں مجھے موقع ملے میں تھوڑا سا ایک عربک کا کچھ اس میں ڈال دوں. اچھا، یہاں پہ جو ہے نا ان انشاء ان انشأناہن انشاء،
मैंने ऐसे ही नोट किया, काफ़ी लोग जैसे जब लिखते हैं व्हाट्सएप पे इधर, तो ये इंशाल्लाह ऐसे स्पेल कर देते हैं, इंशा अल्लाह। तो ये अगर आप करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो ये हो जाएगा क्रिएशन ऑफ अल्लाह। ये वो मीनिंग नहीं होगा कि इंशाअल्लाह इफ अल्लाह विल्स। तो जो इंशाअल्लाह होता है, पता नहीं मैं लिख सकता हूँ जिस तरह इधर, वो यही होता है कि इसको जोड़ते नहीं है, अलिफ नून और फिर शीन, हम ये मद और फिर ये हमजा और ये आपने देखा होगा किस तरह लिखा। तो ये एक मैंने कहा, क्योंकि मैंने नोटिस किया काफी लोगों को, मैं बताता भी हूँ। तो ये एक होती है, क्योंकि हम देखें मीनिंग कर रहे हैं ना इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा, लेकिन हम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि यार हाँ कल कल मैं मिलूंगा, अल्लाह की क्रिएशन हुई तो मतलब इट डजंट इवन मेक सेंस। तो मैंने कहा मेंशन कर दूँ, ठीक है। खैर, तो हम देखते हैं समरी। अच्छा, तो ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ना ये इसकी जो निस्बत है एक पेयर के हवाले से सूरह रहमान के साथ क्या है। फिर हमने इसके वर्चूज के बारे में बात कर ली कि इसको हम तिलावत जो है वो क्योंकि ये आई थिंक अभी हम देखेंगे सहाबा की तरफ ही है मनकूल। उन्होंने बताया कि इसी की पूरा वाकया था हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु और एक और सहाबी के दरमियान, नाम भूल गया। तो वो अपने डेथ बेड पे थे, तो वो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु कह रहे थे कि आप ये ना ये ले लें कुछ माल, कि आपकी बेटियों या बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो फिर उन्होंने कहा फिर वो इंसिस्ट करते रहे। तो आखिर में वो सहाबी ने कहा कि मैं उनके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह कहा कि मैं उनके लिए सूरतुल वाक़िया छोड़ के जा रहा हूँ। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब स्पेसिफिक, ये कुरान मजीद तो है, हिदायत तो है, सुन्ना तो है, लेकिन स्पेसिफिकली इस सूरह के बारे में उन्होंने कहा मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ अपने बच्चों को, इनहेरिटेंस के हवाले से। तो ज़ाहिर है इसमें भी बहुत कुछ अनपैक करने के लिए, मगर आ, हम भी अपने बच्चों को बेसिकली दीन कि अगर हम इसको सिंपल कर लें अपने लिए कि यार हम अपने बच्चों के लिए दीन अगर छोड़ के जाएं, तो सबसे बड़े ट्रेजर और नेमत होगी इंशाल्लाह ताला। और वो चलती रहेगी ना, देखें दौलत तो है शायद हो, पास डाउन हो, एक दो जनरेशन में खत्म हो जाए, लेकिन दीन अगर हो तो इंशाल्लाह वो चलता रहेगा सिलसिला। तो इसकी हम देख लेते हैं तफसीर। अच्छा, आ, अच्छा, मुसब्बिहात के बारे में अभी इधर आया है जिक्र के नहीं है। हम्म, हाँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आ, बाल हैं जो ग्रे हो रहे थे, तो उन्हें वही कहा कि हाँ सूरह हूद भी थी, सूरह वाक़िया, मुरसलात, सूरह नबा, सूरह शम्स वगैरह, ये जो है ये इन सूरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब इनके इफेक्ट्स इतने हैवी हैं इन सूरतों के। और वाकई में सूरह हूद को पढ़ें, वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने उसको थोड़ा बहुत उसको गौर किया है कुछ टाइम पहले, बहुत ही डीप, मतलब बहुत ही हिला देने वाली जो है सूरह है सूरह हूद। तो ये इस हवाले से ये फिर वही क़यामत के दिन की हौलनाकियाँ इधर बयान हुई हुई हैं। और कि लोग तीन गिरोह में बढ़ जाएंगे, इधर भी हमने आयत भी पढ़ी। तो एक होंगे लोग जो जिनको जन्नत मिलेंगी दो, फिर एक जिनका हायर लेवल होगा, फिर एक जो उल्टे हाथ वाले होंगे। इस तरह तीन ग्रुप्स हो जाएंगे। फिर सूरतुल आई थिंक आराफ में भी है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा, वो इधर मेंशन शायद नहीं है, कि जिनका मामला होगा ना गुनाह ज्यादा थे ना नेकियां ज्यादा, बेसिकली न्यूट्रल, मतलब उनका ना इधर है ना उधर है, फिर उनका फैसला होगा। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग वो है ना कि कयामत में एक और ग्रुप के हवाले से। अम, तो ये है इब्न कसीर की तफसीर। अब हम इसको अगर मारफुल कुरान में देखें, हाँ ये वो बात थी, कौन था, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु। हाँ ये वो का तो बहुत बड़ा मकान है, मकाम है तफसीर में और कुरान की तालीमात में। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास का भी है रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये देखिए, ये था उनके दरमियान एक ना एक मुकालमा के कि वो अपने डेथ बेड पे हैं, फ्रॉम माई सिंस। अब ये बात देखें, व्हाट आर यू सफरिंग फॉर, फ्रॉम माई सिंस, मतलब वो सहाबी इतने आला मकाम वाले सहाबी कह रहे हैं कि मैं अपने गुनाहों की वजह से, मतलब ना, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह की मर्सी चाहिए है मेरे उसके। तो फिर उन्होंने कहा मैं तबीब को बुलाऊं, डॉक्टर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा नहीं, ये भी बात बड़ी डीप है, इट इज द डॉक्टर हु हैज गिवन मी द एलिमेंट, और तबीब वो अमरादनी। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दूं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी बेटियों के लिए क्या। तो उन्होंने फिर ये फरमाया
सुभान अल्लाह। कि आप ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कह रहे हैं कि आप मेरी बेटियों के बारे में फिक्र कर रहे हैं पावर्टी के, आई हैव नो सच वरी, बिकॉज मैंने उनको, उनके लिए सूरह वाक़िया हर रात को मैं ये तिलावत की वो वसीयत छोड़ के जा रहा हूँ, वर्ड मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइट सूरह वाक़िया, मैंने नेवर सफर फ्रॉम पॉवर्टी। अच्छा ये बात थी जो शायद मैंने मिस कर दी कि पॉवर्टी से बचने के लिए कि वो क्या है, फकर और फाके से बचने के लिए आप सूरतुल वाक़िया दुआ करें। बिल्कुल आप सत्संग की हदीस है तो बिल्कुल सही है। और अच्छा ये जी अच्छा क्या है, और भी चेंज नरेशन, अच्छा और ये क़यामत के बारे में बात है। तो सुभान अल्लाह, सूरह वाक़िया की कितनी बड़ी फजीलत है। अच्छा इसकी अगर हम समरी की तरफ देखें तो 1 to 28 में वही जो ग्रुप्स के बारे में मैंने बयान किया, 3 ग्रुप्स हैं, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, फिर उस हिसाब से उनका, उनकी वो होगी इवेल्युएशन होगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। एक जो होगा उनको सीधे हाथ में मिलेंगे, एक को लेफ्ट में मिलेंगे, और एक स्पेशल ग्रुप है जो थर्ड ग्रुप होगा, उनके हायर स्टेटस है। और वो हायर स्टेटस सूरह रहमान में भी हमने देखा है, काफ़ी डिटेल्ड में ना, डिटेल्ड आई है, तो इधर भी वही डिटेल्ड है कि वो गोल्ड क्रस्टेड काउचेस पे होंगे, उनके पास वो होंगे, उनको खिदमत करने वाले यंग जो यूथ है, और वो उनको पिलाएंगे खिलाएंगे, उनकी खातिरदारी करेंगे, फिर उनकी अजवाजें होंगी, हूर्स होंगी। और बिल्कुल एक परफेक्ट वर्ल्ड जो कि हम आज जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसका ऑलमोस्ट मतलब ऑपोजिट, जिस तरह वर्स से वर्स वर्ल्ड होते जा रहे हैं उसी तरह उतना ही अच्छे से अच्छा वर्ल्ड होगा। और जन्नत की जो वर्ल्ड है वो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी एवरी सेकंड इज डिफरेंट, मतलब एक ही तरह की दुनिया नहीं, आप भी चेंज हो रहे हैं, आपकी शक्ल भी चेंज हो रही है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपने कुछ खाया है पिया है, वो हर बाइट हर पीने के साथ वो चेंज हो रहा है, मतलब वो सेम नहीं है, मतलब आपने गुड पिया वो चेंज हो गया, नेक्स्ट गुड पे कुछ और आपको मिला। तो वो एक वेरिएबल वर्ल्ड है, और कंप्लीटली लॉजिकली भी मुझे समझ आती कि क्यों, क्योंकि देखे ना यहाँ पे हम कुछ चीज कर करके मोनोटनस हो जाता है, बर्गर खा खा के या गाड़ी चला चला के या एक महल में रह रह के आप थक जाएंगे, इवन बीवी बच्चों से या जो दोस्तों से आप एक वो हो जाता है, तो इसलिए लोग सेक्लूजन भी लेते हैं। लेकिन कयामत में तो कयामत के बाद जो जन्नत में है वो जो जो रियल लाइफ है उसमें तो है ही नहीं, उसमें तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो यहाँ जहाँ जो इस दुनिया की ये हकीकत ना, इस दुनिया की हकीकत तो देखें, हदीसें हैं काफ़ी कि इस दुनिया की हकीकत ऐसे है जैसे कोई मरा हुआ जानवर है, इस तरह कर करके ना आप सच ने बड़ी हदीसें बताई। तो आप सोचें मरे हुए जानवर को या एक मरी हुई शय को हम 2 मिनट भी सामने नहीं बैठेंगे, और हम दुनिया को इस तरह लेके फिर रहे हैं ना। अच्छा फिर जो फिर उनकी जिक्र है जो वुमेन है पैराडाइज की, वो कितनी खूबसूरत होंगी, और ये सब इसलिए कि वो नेक काम करते थे, अल्लाह से डरते थे, तो अब वो इंजॉय कर रहे हैं उसका। और इसी तरह नेवर एंडिंग पानी होगा, फ्रूट्स होंगे। और जब भी जन्नत का जिक्र हो हमें कहना चाहिए अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या उर्दू में कह लें इंग्लिश में कह लें, या अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमाए जन्नती में। और जब भी जहन्नम का जिक्र आए तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से, उसकी किसी भी चीज़ से हमें बिल्कुल दूर रखे, हमें हम देखे भी ना, उसकी तरफ भी ना हो। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और लोग नमाज में भी कुछ है, मतलब हदीसें मिलती हैं, पढ़ते थे वगैरह, एक फिकी मामला है वो। लेकिन ये हम दुआएं नॉर्मल कर सकते हैं आउटसाइड। अच्छा 39 to 74 अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर वही अस्हाब शिमाल की बात, या जो लेफ्ट पे जो है जिनको जो जहन्नमी है उनकी कितनी बुरी स्टेट होगी, कि एक से काला सा धुआं होगा उनके ऊपर होगा, या गालिबन उसमें होंगे, जो बिल्कुल उनको कोई आराम नहीं देगा। और उनको ये जुक्कूम वाला जो दरख्त है, जो जहन्नम का, बहुत ही इसके इस दरख्त के बारे में, इसके फलों के बारे में बड़ी डिटेल्स है, वो हमें देखनी चाहिए कि वो जब खाएंगे तो उनकी बिल्कुल इनसाइड सब जल फट जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें बचाए उस जहन्नम से और उसके सारी हौलाकियों से। और फिर हाँ अच्छा ये बात मैंने कर दी। अच्छा फिर जो है अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं कि ये जो बच्चा होता है, जो ड्रॉप होता है उससे कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कि खुद ही से हो जाता है, या जो तुम बीज डालते हो जमीन में वो खुद ही से, मतलब वो बीज आके फट फट भी जाता है, मतलब तुम जाके उसको तोड़ते हो तो वो निकलते हैं पौधे। तो
پھر اللہ تعالیٰ پانی کی بات کر رہے ہیں کہ پانی کس نے برسایا، اور یہ سب اس لیے کہ ہم گریٹفل کیوں نہیں. پھر آگ کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو تم آگ جلا رہے ہو، یہ سب یہ تم نے لگائی ہے، تم لے کے آئے ہو، مطلب یہ آگ کا کہیں سے لے کے تم آئے ہو. اور اس طرح ساری اللہ تعالیٰ نے باتیں ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے پروویژنز ہیں، اور جو نیڈی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے راستوں میں، سب سب اللہ کی نعمتیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہی ہیں نا. اور اسی لیے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پریز کریں، کیونکہ ہر چیز، یہ جو ابھی شاید سورہ حدید میں آئے گی یہ بات، مسبحات کی ہر چیز پریز کر رہی کانسٹنٹلی. تو ہم اس کو دیکھیں گے ابھی ابھی نیکسس میں. قرآن مجید یہ پرزرو ٹیبلٹ میں ہے، تو یہ ہیڈ لیس کیوں نہیں ہے، میسج سے ہیڈ کیوں نہیں لیتے، مطلب لرن کیوں نہیں کرتے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے، اس سے گائیڈنس لیتے. اور جب کوئی موت کے بالکل اس پہ ہوتا ہے، اینڈ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے تم اس کی دوبارہ اس کو ریورس کر سکو، اس کی روح اس کے واپس جسم میں ڈال سکو، نہیں کر سکتے. اور پھر جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، ان کو اینجلز وزٹ کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے. اور اچھا، اور اگر وہ ان میں سے ہوگا مکذبین تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ حق ہے اللہ تعالیٰ فرمانے. اچھا، اب یہ یہاں پہ یہ سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اینڈ ہو رہی ہے، میرے خیال ہے سورہ رحمان بھی ایسے اینڈ ہو رہی تھی، فسبح بسم ربک العظیم. تو آپ بیان کریں، پروکلیم کریں اپنے رب کی بڑائی، پاکیزگی، جو بڑا عظیم رب ہے. آم، یہ میں نے دیکھا نہیں، ریفرنس یہ بیان قرآن جو ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کا ہے، اس میں تھا کہ یہ 2 دفعہ آئے ہیں اس طرح کا نا، یہ فریز اس سورہ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شاید فرما رہے تھے کہ جب یہ اس آیت کے کانٹیکس میں، یہ تفسیر میں آپ سے سب نے بتایا کہ جو رکوع ہے نا اس میں سبحان ربی العظیم، دیکھیں الفاظ آلموسٹ سیم ہی، سبحان رب فسبح بسم ربی، اسی انہوں نے کہا کہ سبحان ربی العظیم یہ پڑھیں آپ 3 دفعہ. اور میں ایسی میری اپنی ہے ریفلیکشن، یہ 2 دفعہ آیا ہے. اب آپ دیکھیں سورہ رحمان میں بھی آیا، تو 3 تو ہو گئے، مطلب اس کو اگر 7 اگر ہم رکھیں تو 3 تو ہی ہو گئے. ظاہر ہے وہ ایک حنفی فقہ کی بات ہے یا وہ اور بھی ہے، لیکن 3 دفعہ تو ہے، ایک ساتھ آ گیا نا. 2 دفعہ اس میں، اس سے پہلے ایک، تو 3 ہو گئے. اینی ویز اس کو گرین آف سالٹ سے لیں جو میں نے کہا. اچھا، صلاح جو ہے اٹ سیلف سل سے ہے، سل یعنی کنیکشن. صلاح کا جو ورڈ ہے نا، صلاتو یا صلاتو، یہ سل کنیکشن سے، تو صلاح ایک اللہ سے کنیکشن ہے، اور صلاح بھی تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم ابھی اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے. اللہ اکبر کہنا بھی تسبیح ہے، قرآن پڑھنا بھی تسبیح ہے، حدیث کو پڑھنا بھی اللہ کی بڑائی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تسبیح میں آتا ہے، اللہ کو یاد کرنا. اور تسبیح جو ہے کہیں بھی کی جا سکتی ہے، نماز سے باہر جو ہے، لیکن بہرحال اچھا، اب ہم سورہ حدید کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ مدنی سورہ، 10 مدنی سوروں کی ایک وہ ہے، کنٹینیویشن ہے یہاں سے. آم، تو یہ 5 جو ہیں وہ سورج جو ہیں، یہ مسبحات جو میں پہلے بھی کہا تھا اس کو، اور ہم تھوڑا سا ڈیٹیل وہ لے رہے ہیں. جو یہ مسبحات جو یہ ٹرم ہے، تو یہ اللہ کی حمد کے بارے میں ہے، لیکن ادھر جو بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرم ہے، سب یہ جیسے شروع ہوتی ہیں سورہ سبحہ سے یا یسبحو سے، یا ہم آگے دیکھیں گے اور آئیں گے بھی، تو یہ یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ جیسے عربک میں جب کہتے ہیں سبحہ، تو یہ پاسٹ ٹینس ہے. یسبحو از پریزنٹ ٹینس، اور عربک میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ساتھ ہوتے ہیں. جیسے کتبہ ہوتا ہے لکھا، یکتبو ہی از رائٹنگ، لیکن اس میں فیوچر بھی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی جو پریز ہے وہ پاس میں بھی ہے، وہ پریزنٹ میں بھی ہے، اور فیوچر میں بھی ہے، اور یہ ہر چیز کر رہی ہے. کائنات کی جو کریشن ہے اس میں یہ چیز چلے جا رہی ہے. تو ہم کریں نہیں کریں، ہم حالانکہ ہائیسٹ انٹلیکچوئل کریشن، ہم کریں نہیں کریں، کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے. فرشتے کر رہے تھے،
ٹھیک ہے، اس کریشن سے پہلے فرشتے بھی کر رہے تھے، اور اللہ جانا اللہ نے کیا کیا بنایا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، علم غیب۔ لیکن کائنات کی ہی دیکھ لیں تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایوری تھنگ از کورڈ آل دا ٹائم، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پریز کری، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی کو ہم اس کو یہ شاید معرف القرآن میں بھی آئے گی بات، اچھا ہاں، اچھا اور ٹاپک کے حوالے سے اس اسپیسیفک سورہ میں کچھ چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ اگر ہم سیرہ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو ٹائم ہے، یہ ٹائم جو ہے، جو جہاد ہے، شہادت ہے، انفاق جس کو مطلب چیریٹی وغیرہ، یہ تھوڑا سا ایک آلموسٹ کہہ لیں اپنے پینیکل پہ نہیں تھا، یہ تھوڑا پینیکل سے کم ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے ہم اپنے سٹینڈرڈ سے بات نہیں کر رہے کہ ایمان بھی کہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، لیکن ان میں بھی دیکھیں نا بدری صحابہ ہیں اور سٹیٹسز ہیں، ایمان کے لیولز ہیں، سب چیزیں ہیں نا۔ تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ایک تھا، مطلب جو 12 ایئرز مکن میں جو ہوئی نا قربانیاں، جو چیزیں ہوئی، وہ ابھی یہ مدینہ پیریڈ میں اس سے کم ہے۔ تو اس لیے سورہ انفال میں بھی اس کا آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک مسلمان 10 پہ غالب ہو جائے گا، پھر بعد میں کہا ایک مسلمان دو، اور وہ اس نے ضعف الایمان کا ایک میرے خیال ٹرم ہے، وہ یہ کہ تھوڑا سا ایمان میں تھوڑی سی وہ ہے، جو ہے نا مطلب لیولز، مطلب آپ کہہ لیں پینیکل سے تھوڑا سا کم۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ایمان ویک ہے، اس طرح ظاہر ہے قرآن مجید میں ورڈز ڈفرینٹ آتے ہیں، مگر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ہے۔ اور ادھر جو کیا کہتے ہیں منافقین کی بات اس طرح ڈائریکٹلی نہیں، ان کے لیے سپریٹ ایک وہ ہے، تو اس میں بات ہو رہی ہے وہی مسلمانوں کی، بس وہ لیول میں تھوڑی سی کمی کی، اور پھر ہپوکریسی کی، منافقت کی، ویسے وہ سائنس وغیرہ وہ آ گئی۔ اور یہی بات ہمارے اس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم جو مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمیں ہم پیدا ہو گئے تھے، اور یہ آلموسٹ ایک بائی چانس والی بات ہے نا، تو کانشیس ڈیسیجن ہم نے نہیں لیا، تو وہ کنوکشن آف ایمان، وہ جو تو ہمارے لیے لیسن یہ ہو سکتا ہے اس میں سے کہ وہ کنوکشن آف ایمان ہم یہ پڑھ کے ہم اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں کہ یار ہاں، مطلب جو ہوتا ہے نا جو صحیح والا قلبی ایمان جو ہے، جس میں بالکل جیسے ہم دیکھیں مکن ٹائم میں جو بدری صحابہ تھے اور اس طرح کے، تو ہم اس کو ریئلائز کر سکیں نا کہ ہائیسٹ پینیکل ایمان کے، ایٹ لیسٹ ہم اس کو ریئلائز کریں، اس کا گول بنائیں۔ ہاں ٹھیک ہے ہم پہنچ نہیں پائیں گے کبھی بھی، دیٹس فائن، مگر ہم ایٹ لیسٹ اس کو سامنے روڈ میپ کی طرح رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اور یہ شاید تفسیر سے ہی میں نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، اور وہ ہے هو اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کے بارے میں، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور اللہ کے ایٹریبیوٹس، ہر ایٹریبیوٹ پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے شاید ادھر مینشن کیا، عقیدہ طحاویہ جو ہے یہ ایک تھوڑے ایڈوانسڈ اس میں آتا ہے، پڑھتے ہیں لوگ جب دین کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اسی طرح پوائنٹس کے 100 پوائنٹس کچھ لکھے ہیں، وہی ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ لیکن آئی تھنک بیسک میری ایک بات آ رہی تھی دماغ میں کہ اگر ہم 5 پلرز اور 6 آرٹیکلز آف فیتھ کو ہم پڑھ لیں، سیکھ لیں نا، وہ بہت اچھا ہوگا، شاید ہم انشاءاللہ کبھی کور بھی کر لیں گے، تو ایک اچھا ہوگا ایک بیس کے لیے نا، بیس رکھنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے ایٹریبیوٹس کو تھوڑا سا ڈیپ جا کے سمجھنا، جیسے الاول کیا ہے اس کا مطلب، الظاہر کیا، اور پھر اس کی امپلیکیشنس کیا ہیں، تو اس طرح اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تھوڑا، تو وہ عقیدہ طحاویہ میں بڑے اچھی وہ ہیں، اور یہ بڑی اینشنٹ یہ وہ ہے، یہ جو ساری جو یہ رائٹنگ۔ اچھا اب ادھر مسبحات کی میں نے آلریڈی بات کر دی ہے، اس کو ہم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں، اچھا ہوگا ٹیکسٹ سے دیکھ لیں ہم۔ اچھا، تو یہی بات میں کہہ رہا تھا ادھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ المسبحات سونے سے پہلے کی تلاوت کرتے تھے، اور ان میں ایسی آیتیں ہیں جو 1000 آیتوں سے بہتر ہیں۔ مسبحات کا جو مجموعہ ہے، کلیکشن ہے 5 سورس کا، وہ ہے الحدید، سورۃ الحشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورۃ تغابن۔ آ، اور ابن کثیر کی جو ہے، اچھا ہاں وہی والی بات آ گئی، اچھا ہاں وہ والی بات بھی آ گئی، سبح یسبح، کہ دیکھیں نا میننگ میں عربک میں پیورٹی ہیز بین پروکلیمڈ، اور پھر جو امپرفیکٹ ٹینس ہے یسبح، جو پریزنٹ ٹینس پیورٹی از پروکلیمڈ، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہی والی بات ہے کہ اللہ کی جو
पढ़ाई है, प्योरिटी है, वो हर टाइम में चलते हुए आ रही, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, तो पहली 10 आयतों में जो है वो अल्लाह के राह में चैरिटी खर्च करने की बात आ रही है। और फिर इसी तरह एट्रीब्यूट्स की हमने ऑलरेडी देख लिए। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोग जो हैं वो अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं, मैसेंजर्स को भी ईमान लाते हैं, और वो इन्फाक करते हैं, देते हैं अल्लाह की राह में। तो अल्लाह कह रहे हैं कि तो फिर वही सवाल कि जो नहीं देते उनको कि तुम क्यों नहीं देते भाई, हालांकि तुम्हारा है ही नहीं। अल्लाह कह रहे हो एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, तुम्हारा तो वैसे ही टू स्टार्ट विथ है ही नहीं ना, हमें जो भी दिया गया है समझे एक बस दिया गया है, हम उसके ओनर नहीं है ट्रूली, हम इवन अपने जिस्म के ओनर नहीं है, वो एक अमानत है। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला लेवल्स बता रहे हैं, वो जो लेवल्स की बात आई थी ना, कि मुजाहिदीन जो हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया फेथ फतह मक्का के बाद, और जिन्होंने इन्फाक किया उससे, तो बेसिकली बिफोर एंड आफ्टर की बात हो रही है, उनके लेवल्स और उनके रिवॉर्ड्स डिफरेंट है। फिर इसी तरह 11 to 19 में अल्लाह ताला वही फतेह मक्का की बात आ गई, लेवल्स की भी बात आ गई, जो अल्लाह की राह में देते हैं और जो अल्लाह को कर्ज हसन देते हैं, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं। अब देखें, अल्लाह को तो हम कुछ नहीं दे सकते, मगर अल्लाह ने एनालॉजी में समझाने के लिए कि अल्लाह ताला कैसे उसको मल्टीप्लाई करता है। और कर्ज हसन का मैं आपको बताऊं कि आपने फर्ज करें किसी को दिया है, $1,000 दिया, और उसने कहा यार 6 मंथ्स में मैं आपको $1,000 दे दूंगा फॉर वट एवर रीजन, ओके। तो आपको हर रोज $1,000 के सदके का रिवॉर्ड मिलेगा अप टिल 6 मंथ्स। मतलब आप उसका देख लेना, उसकी मैथ कर लें आप, इन इन इसमें $30,000 इन मंथ, उसको 6 से कर लें, मतलब आपके, मतलब मजे हो गए, सदका आपने इतना कर दिया आपके, हालांकि दिया आपने 1,000 था, या 500 था, या 100 था, या $10 था, या 1,000 रुपए थे, या दो दो 1,000 रुपए थे। तो अल्लाह ताला का रिवॉर्ड देखें ना, और फिर ये फिर अल्लाह ताला और भी मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर हम इसको अगर बेस लेवल पे रखें तो कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई, फायदे की ट्रांजैक्शन, ट्रू फायदा, एंडलेस रिवॉर्ड है जिसका। और फिर इसी तरह मुनाफिकीन की बात हुई कि उनका एंड कैसे होगा, और जो हैं जो ईमान वाले हैं उनके दिल नरम हो जाते हैं अल्लाह की याद से, अल्लाह की किताब से। और इसी तरह वो वाली बात आ गई। और जो डिसबिलीवर्स हैं जिन्होंने डिनाई किया है, वो जहन्नम में जाएंगे। इसी तरह आखिर आखिर आयतों में इस दुनिया की लाइफ की हकीकत का बयान है कि ये सब खेल तमाशा है, और इसमें हर चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है, इस चीज़ जो अल्लाह के पास जो है। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान से किताबें भेजी हैं, नबी भेजे हैं, और लोहा भी भेजा है। और उसमें बहुत सारे फायदे हैं, जंग के फायदे हैं, उससे हम चीज़ें बना सकते हैं वगैरह वगैरह। और इसी तरह आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, बहुत सारे प्रॉफिट्स भेजे, उनको फॉलो किया। जो ईसा अलैहिस्सलाम वो उनमें से थे, और वो बहुत नरम थे ईमान वालों के लिए। और मोनास्टिसिज्म मतलब रहबानियत नहीं अल्लाह ताला ने कभी भी, क्योंकि एक किया जाता है ना कि वो अभी भी हम देखते हैं जो वो शादी नहीं करते पास्टर्स प्रीस्ट, ये सब अल्लाह ताला ने नहीं प्रिस्क्राइब किया था, ये उन्होंने खुद ही कर लिया, जो है ना, नन बनना या प्रीस्ट बनना। और अल्लाह ताला से बिलीवर्स डरते हैं, और अल्लाह ताला के पास सारे खजाने, और वो जो उसको चाहे दे देता है। और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा बिल कुरान अज़ीम। आज की जो हदीस है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो आपसे समझ फरमाया कि किसका इस्लाम बेस्ट है, वो कौन सा मुसलमान अच्छा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वो मुसलमान जिसके ज़बान से हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज है। तो इधर इसको मैं रोकता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करंट अफेयर्स के हवाले से नबील भाई अगर आपका है, स्लाइड्स वगैरह। स्लाइड्स तो स्क्रीन शेयर तो नहीं है, पर मैं अच्छा, जो है ऐसी नरेट वॉक कर थ्रू दीजिए। कर ले। तो कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन पहले, मस्जिद हरम से अपडेट आई थी कि एक जो थे पिलग्रिम जो थे, मेरे ख्याल में हराम की हालत में ही थे, फर्स्ट फ्लोर पे। तो न्यूज़ ऐसी आई है कि जो वो साहब ने सुसाइड की कोशिश की थी, तो फर्स्ट फ्लोर से जंप मारी थी। तो ऑब्वियसली न्यूज़ में तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट थी। तो हम लोग काफी हार्शली कभी कभार देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं हरम के, पर इस दफा ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने अपने आप को बीच में ले आया इस बंदे, और जो फ्लोर थी, मताफ जो था, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको काफी इंजरी भी आई थी।
پر جو بندہ تھا جس نے کوشش کی تھی وہ بچ گیا. اور جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کا نام تھا رائن بن سعید الافری. تو بیسکلی اس گارڈ نے اپنے آپ کو ان دا لائن آف فائر بیسکلی لیا, تو دونوں کو کافی سیریس انجری ہوئی تھی. کیا وجہ ہے اس کی کہ ایسی سوئسائڈ اٹمپٹ ہر حرم میں کی تھی, نو ون نوز. تو یہ تھا. دوسری کوئک اپڈیٹ تھی, آپ لوگوں نے پتہ نہیں جینوسائڈ کافی پہلے سال میں جو ہے بڑھ رہا تھا, تب یو کے میں کافی سارے ایکٹیوسٹ تھے, تو ان میں سے کچھ سنگر سیلیبریٹیز بھی تھے. تو ایک بندہ ہے باب ولن کے نام سے. باب ولن جو ہے بیسکلی کیا کہتے ہیں, کہہ لیں آپ, جو پاپ یا فنک میوزک جو ہوتا ہے وہ بڑا مشہور سنگر اتنا نہیں تھا اس وقت, پر گلاسٹن بری ایک وہ ہوتا ہے, ایک فیسٹیول ہوتا ہے, تو اس میں اس نے اسٹیج پہ چڑھ کے ڈیتھ ٹو دی آئی ڈی ایف اس کو رائم کر کے گانا شروع کیا, تو وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا. وہ سنگر بھی مشہور ہو گیا اور یہ ڈیتھ ٹو دی آئی ڈی ایف والا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی مشہور ہو گیا. تو اس کے خلاف کافی لوگوں نے, ایون اسرائیلیوں نے کیس کیے کہ اس کو تو نکالو نا یہاں سے, اور اس پہ کیس چلو. تو یہ بیسکلی کورٹ نے فائنلی رول کیا کہ یہ اس کو کرمنلائز نہیں کر سکتے, اس میں کوئی کرمنل چارج نہیں لگے گا. تو یہ ویسٹ میں, یورپ میں کافی بڑی چیز تھی اس زمانے میں بھی, 1.5 سال پہلے. تو باب ولن جو ہے وہ بیسکلی فری ہے. اور لاسٹ جو ہے کہ اسرائیل نے صومالی لینڈ جو ہے اس کا ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ریکگنائز کیا ہے کچھ دنوں پہلے. تو برمنگم وغیرہ میں بھی, یو کے میں کافی کچھ کمیونٹیز خوش ہو رہے تھے کافی, حالانکہ کافی ساری مسلم نیشنز اپوز کر رہے ہیں کہ صومالی لینڈ کا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے نا, ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کوئی سینس بنتا نہیں ہے. تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک اسٹیٹ جو ایگزسٹ نہیں کرتا اسرائیل, اس نے دوسرے اسٹیٹ جو ایگزسٹ نہیں کرتا صومالی لینڈ اس کو ریکگنائز کیا. تو بس یہی تھا. باقی اوور آل آپ دیکھیں, اگر جنرلی سے آپ لوگ دیکھیں گے آن لائن پروپیگینڈا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ریسنٹ ٹائمز میں. یہ جو سوڈان کا جینوسائیڈ ہوا ہے, صومالی لینڈ کی جو انڈیپینڈنس ہے, آپ لوگ دیکھیں گے بڑے جن کے پالشڈ جو انفلوئنسرز ہیں جو انگریزی بہت جانتے ہیں, تو وہ بہت اسٹیٹ لیول پہ وہ یہ ایسی چیزیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں. تو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اسٹریٹیجکلی یو اے ای کی سائڈ سے جتنی نیوز آ رہی ہے اب اس کو بڑی کیئرفلی دیکھنی چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کے سارے انٹرسٹ جو ہے سارے ویسٹرن ہوتے ہیں. تو بس یہ کچھ کوئک اپڈیٹس تھی میری سائڈ سے. تو موہت, بیک ٹو یو. جی جزاک اللہ خیر. بس ہم فوکس کریں رمضان کی تیاری کے اوپر, اس کو ہم کوشش کریں گے کچھ نیا شیئر کرتے رہیں ہر ویک. اور بس وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے جڑنے, اس کے ساتھ تلاوت کرنے اور ٹائم دینے کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہیں ہر وقت. اور بس اسی پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کا.